کہیں نہ کہیں اب ایک ہلکی سی دراڑ کی کیفیت نظر آ رہی ہے. بہت طاقتور شخصیت ہیں اور ان کو وزیر اعظم ان کے کام، ان کے طریقہ کار، ہر چیز سے بالکل خوش ہیں. صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف جو مذاکرات ہیں وہ کمیٹیاں تحلیل کر بیٹھی ہے، حکومت کے پاس اتنا اختیار ہی نہیں ہے. مقتدرہ جو ہے جیسے کہ منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا پالیسی شفٹ تو نظر نہیں آتا وہاں پہ ہوتا ہوا. تو تحریک انصاف کے پاس اس وقت سیاسی آپشنز کیا ہیں؟ 8 فروری کا احتجاج کر لیں گے، پارلیمنٹ کے اندر تقاریر کر لیں گے. ایک طرف آپ عزائم دیکھیں کہ سب کچھ روند کے آگے بڑھنے کا ماحول ہے، دوسری طرف ایک سیاسی ایک کمپٹیشن دینا ہے، اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے، الائنس بھی بنانا ہے. تو وہ کیا کریں اس وقت؟ وہ کیا آپشنز ہیں ان کے پاس؟ دیکھیے، سیاسی جماعت کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا سوائے جدوجہد کے. اور جدوجہد کیا ہے کہ سڑکوں پر آنا، اپنے نعرے لگانا، نظام سے اپنی بیزاری کا اظہار کرنا، حکومتی اقدامات کے اوپر اعتراض کرتے رہنا اور حکومت کی لیجیٹیمیسی پر سوال اٹھاتے رہنا. کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اور آخر کار اگر کسی کو جیل میں بند ہونا پڑے تو جیل میں چلا جائے. اس کے علاوہ اگر آپ کو سمجھے کہ کوئی سیاسی جماعت کو بہت بڑا کام کر سکتی ہے تو وہ اس کے ان مین سے باہر نکل کے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فیئر کمپٹیشن کی فضا بحال نہیں ہو رہی. مثلاً اگر یہ ایک نارمل حالات ہوں اور غیر مرئی اور آسمانی طاقتوں کی سپورٹ اس حکومت کو حاصل نہ ہو تو پھر ایک فیئر کمپٹیشن کی فضا ہوتی ہے، اور اس کمپٹیشن میں جو میٹر کرتا ہے چند لوگوں کا جلوس بھی، چند لوگوں کا دھرنا بھی، اپوزیشن کے لیڈروں کے بیانات بھی، اور کسی بھی جو اتحاد کی تشکیل بھی. وہ ساری چیزیں ایک صاف شفاف پولیٹیکل ماحول کے اندر میٹر کر رہی ہوتی ہے. لیکن ایک طرف سے صرف طاقت ہو، اور جس میں آپ کے وزیر داخلہ صاحب آئیں اور وہ احتجاج کے حوالے سے آپ ذرا ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں. جی. احتجاج کیا تو 26 نومبر کو جو وہ پھر کر دیں گے. مطلب کیا آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ کسی پولیٹیکل حکومت کا نمائندہ یہ بات کر سکتا ہے؟ وہ اگر کرنا بھی ہو تو یہ بات نہیں کہی جاتی. تو اس لیے ایک فیئر کمپٹیشن یا ایک نارمل سیاسی حالات میں جدوجہد برابر ثابت ہو سکتی ہے، ثمر بار ہو سکتی ہے، وہ اس ماحول میں نہیں ہو سکتی. تو اس ماحول سے ظاہر ہے بیک وقت کئی کام کرنے پڑیں گے. ایک طرف ان کو احتجاج کا راستہ ظاہر ہے قانون اور دستور کے اندر رہتے ہوئے اختیار کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ پھر اپنی پولیٹیکل جو الائنمنٹ ہے وہ ٹھیک کرنی ہوگی. اور ساتھ پھر ایک اہم بات ہے جو محترمہ جو مسلم لیگ نون کے تجربے سے یہ بات واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ ویج بھی کریٹ کرنا ہے کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان. وہ ویج کریٹ ہوگا، وہ ویج کیسے پھر اس کو زیادہ پش کیسے کیا جائے گا، وہ ایک اگلا مرحلہ ہے. اور اس میں نو ڈاؤٹ میں اس منیب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ امیڈیٹلی کوئی بڑی کامیابی تو نہیں اس میں نظر آ رہی، لیکن یہ بات ہے کہ کہیں نہ کہیں اب ایک ہلکی سی دراڑ کی کیفیت نظر آ رہی ہے. اچھا، دراڑ کی کیفیت نظر آ رہی. منیب کوئکلی آپ کو اگری کر رہے ہیں دراڑ کی کیفیت سے؟ دیکھیے، دراڑ میرے خیال میں شاید اگر حبیب صاحب اس کو بہتر طریقے سے بتا پائیں تو وہ دراڑ انہیں کہاں نظر آ رہی ہے. اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ تو دیکھیے جس طرح سے آپریٹ کر رہی ہے، وہ تو کچھ چیزوں کا کچھ الفاظ کا استعمال اس حکومت میں نہیں ہے. محسن نقوی صاحب افیکٹولی حکومت کا نہیں، وہ پاکستان کی مقتدرہ کا حصہ ہیں اور مقتدرہ کی مکمل نمائندگی کرتے ہیں اس حکومت کے اندر. وہ بہت طاقتور شخصیت ہیں اور ان کو وزیر اعظم ان کے کام، ان کے طریقہ کار، ہر چیز سے بالکل خوش ہیں، مطمئن ہیں، اور وہ ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ انجوائے کرتے ہیں آن بوتھ دا سائڈز. جہاں تک بات ہے کہ جو ویج ہے، دیکھیے وہ ویج یا کریٹ ہو چکا ہوتا ہے یا وہ کریٹ کرنا پڑتا ہے. صحیح. اس وقت حالت یہ ہے جو ہمارے سامنے نظام موجود ہے کہ اس میں تو ایک آئیڈیل قسم کا برومانس چل رہا ہے. کلوزنگ کامنٹ آپ سے لیں گے حبیب اکرم صاحب. دراڑ کی میں نے اس لیے ایک اوپینین منیب سے لیا کہ وہ ذرا باخبر ہے ان معاملات کے حوالے سے. آپ کو دراڑ کہاں؟ ماریا، دراڑ شاید اگر بڑا لفظ ہے تو آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ایک وہ جو باریک سی لائن نہیں نظر آتی جسے کہتے ہیں شیشے میں بال آ جانا، تریڑ بھی کہتے ہیں اس کو، ذرا ٹھیڑ پنجابی میں. جی، اور تریڑ جسے کہتے ہیں. آپ
آپ اگر لاہور اور اسلام آباد میں لوگوں سے پتہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جو ٹرانسفر ہے وہ کیوں رکا ہوا ہے، اور فلاں جو ٹرانسفر ہو چکی ہے اس کو چارج کیوں نہیں مل رہا یا چارج کیوں نہیں دیا جا رہا، فلاں فائل جو ہے کسی کی ترقی کی وہ کہاں رکی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں مل کے ایک ماحول کریٹ کرتے چلی جا رہی ہیں. بہت شکریہ. حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.